محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين الأنجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولا سيما النور على النور في تخياء الديجور الإمام المنصور والسراج المستور مهدي هذه الأمة وخاتم الأئمة سيدنا وإمامنا حجة بن الحسن العسكري أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد يا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال الله الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. عزیزان گرامی، سب سے پہلے میں خود اپنے نفس امارہ اور آپ تمام حضرات کو تقوی الہی اور خوف خدا کی طرف دعوت دیتا ہوں. اللہ کا خوف اور اس کا ڈر اپنے اندر پیدا کریں، اس لیے کہ جو آدمی اللہ سے ڈرتا ہے پوری کائنات اس سے خوف کھاتی ہے، اس سے ڈرتی ہے. لیکن جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ ہر انسان سے ڈرتا اور ہر چیز سے ڈرتا ہے. لہذا ضرورت ہے کہ ہم اپنے اندر خوف خدا پیدا کریں تاکہ گناہوں سے محفوظ رہیں اور ہماری زندگی ایک بہترین زندگی اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کر سکیں. قرآن مجید کی جس آیت کو آپ کے سامنے تلاوت کیا، بڑی مشہور آیت، جس میں ارشاد ہو رہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے جنات اور انسان دونوں کو صرف اور صرف اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں. ہمارے سامنے اپنی پیشانی کو زمین پر ٹیک دیں. مقصد خلقت انسان اللہ کی عبادت ہے. اللہ نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا ہے تو عبادت کی خاطر بھیجا ہے، بندگی کی خاطر بھیجا ہے، اللہ کی پرستش کی خاطر بھیجا ہے. لہذا ضرورت ہے کہ ہم اپنے اس دنیا میں آنے کا مقصد پورا کریں، اور وہ مقصد اسی وقت پورا ہوگا جب ہم خدا کی باقاعدہ عبادت کرنے لگیں گے، تبھی یہ مقصد ہمارا خلقت کا پورا ہوگا. چنانچہ اس سلسلے میں ایک حدیث آپ کے خدمت میں چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی عرض کر کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، یہ روایت محمد ابن فضیل نے جناب ابو حمزہ صومالی سے نقل کیا. ابو حمزہ صومالی امام معصوم چھٹے امام سے لے کر کے چوتھے امام سے لے کر کے چھٹے امام تک کے صحابی ہیں. یہ خاص شاگرد ہیں چوتھے امام کے. ابو حمزہ صومالی نقل کرتے ہیں کہ قال علی ابو جعفر علیہ السلام، ہم سے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا انما یعبد اللہ من یعرف اللہ. اللہ کی عبادت صرف وہ لوگ کرتے ہیں جو اللہ کو پہچانتے ہیں، جو اللہ کی معرفت رکھتے ہیں.
یعنی جو خدا کو نہیں پہچانتا، جس کو خدا بند عالم کی معرفت نہیں ہے اور اللہ کا عرفان نہیں ہے، وہ اللہ کی عبادت کر ہی نہیں سکتا۔ عبادت خدا کی وہی لوگ کرتے ہیں کہ جو خدا کی معرفت رکھتے ہیں، اللہ کو پہچانتے ہیں۔ فَأَمَّا مَنْ لَا يَعْرِفُ اللَّهَ، لیکن وہ لوگ کہ جو اللہ کی معرفت نہیں رکھتے، فَإِنَّمَا يَعْبُدُهُ هَكَذَا ضَلَالًا، تو وہ لوگ اللہ کی بندگی اور اللہ کی عبادت اسی طرح گمراہی میں کرتے ہیں۔ جس طرح بھٹکے ہوئے افراد، گمراہ لوگ زندگی گزار رہے ہیں، اسی طریقے سے وہ لوگ بھی اللہ کی عبادت کرتے جو خدا کی معرفت نہیں رکھتے۔ لہذا معرفت اسی وقت مزہ دیتی ہے کہ جب عبادت اسی وقت مزہ دیتی ہے جب معرفت کے ساتھ ہو۔ اگر بغیر معرفت کے عبادت ہو رہی تو وہ عبادت بیکار ہے۔ مولا فرمانے اللہ کی عبادت وہی لوگ کرتے ہیں جو خدا کو پہچانتے ہیں اور اس کی معرفت رکھتے ہیں، لیکن جو لوگ اللہ کی معرفت نہیں رکھتے اور خدا کو نہیں پہچانتے، وہ بس اسی طریقے سے گمراہوں جیسی عبادت کر لیتے ہیں۔ قل تو اب ابو حمزہ صومالی کہتے ہیں کہ جیسے مولا نے یہ حدیث ارشاد فرمائی، فوراً میں نے سوال کیا حضرت سے، قل تو جعلت فداک، مولا میں آپ پر صدقے ہو جاؤں، آپ پر قربان ہو جاؤں، آپ پر فدا ہو جاؤں، فما معرفت اللہ، اللہ کی معرفت ہے کیا؟ کسے کہتے ہیں خدا کی معرفت؟ اللہ کی معرفت سے مراد کیا ہے؟ آپ نے جو فرمایا کہ اللہ کی عبادت وہی کرتے ہیں جو خدا کی معرفت رکھتے ہیں، تو یہ معرفت ہے کیا؟ کسے کہتے ہیں یہ معرفت؟ قال، امام نے ارشاد فرمایا، تصدیق اللہ عز وجل و تصدیق رسولہ۔ اللہ کی معرفت کا مطلب ہے اللہ کی وحدانیت کی گواہی دینا اور رسول خدا کی رسالت کی گواہی دینا، یعنی اللہ کو اللہ ماننا اور یہ کہنا کہ کوئی خدا اور کوئی معبود، کوئی لائق عبادت نہیں ہے اللہ کے سوا، اور محمد مصطفیٰ اللہ کے آخری رسول ہیں۔ یہ ہے معرفت خدا۔ خدا کی تصدیق، اللہ کی وحدانیت کی گواہی اور اس کے خالق ہونے کی گواہی اور آخر رسول کی نبوت اور رسالت کی گواہی۔ ابھی معرفت ختم نہیں ہوئی، یہی اتنی معرفت نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت فرماتے ہیں وَمُوَالَاتُ عَلِيٍّ علیہ السلام، اور امیر المومنین کی محبت، یہ بھی معرفت خدا ہے۔ والاہتمام بہ، اور امیر المومنین کی اقتداء کرنا، ان کی امامت کا قائل ہونا، ان کی امامت کا عقیدہ رکھنا۔ وبأئمة الہدی، اور ان کے 11 فرزندوں کی امامت کا عقیدہ رکھنا، یہ ہے معرفت الہی۔ اللہ کو اللہ ماننا، رسول کی رسالت کا اقرار، علی ابن ابی طالب کی امامت کا اقرار اور ان کے 11 فرزندوں کی امامت کا اقرار۔ ابھی معرفت کا سلسلہ ختم نہیں ہوا، ابھی اور ہے۔ وَالْبَرَاءَةُ إِلَى اللَّهِ مِنْ عَدُوِّهِمْ، معرفت کا بہترین حصہ اہل بیت علیہم السلام کے دشمنوں سے براءت رکھنا، ان سے دشمنی کا اظہار کرنا، یہ ہے معرفت خدا۔ یعنی جہاں توحید، جہاں رسالت،
جہاں ائمہ معصومین کی امامت کا اقرار ہے، وہیں اہل بیت اور ائمہ معصومین کے دشمنوں سے نفرت کا اظہار، یعنی ذرہ برابر بھی اپنے دل میں ان کے دشمنوں کی محبت نہیں ہونا چاہیے، ذرہ برابر بھی ان کی طرف میلان نہیں ہونا چاہیے، ذرہ برابر بھی ان کی طرف رجحان نہیں ہونا چاہیے، یعنی ان کا دشمن ہمارا دشمن۔ یہ ہے معرفت خدا۔ اگر یہ عقیدہ ہے تو آپ کی عبادت قابل قبول ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں ہاکذا یعرف اللہ عز وجل، اسی طرح جو میں نے بتایا اس طرح اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں معرفت خدا، اللہ کو ایک ماننا، اس کے رسول کی رسالت کی گواہی دینا، امیر المومنین کی امامت کا عقیدہ اور ان کے 11 فرزندوں کی امامت کے عقیدے کے ساتھ ساتھ ائمہ معصومین کے دشمنوں سے نفرت رکھنا، یہ ہے معرفت خدا۔ اگر یہ دولت کسی کے پاس ہے تو وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، اگر یہ دولت کسی کے پاس نہیں ہے تو گویا وہ اللہ کی عبادت نہیں کر رہا ہے اور وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، دیکھنے میں وہ نماز ہے لیکن اللہ کی بارگاہ میں وہ خالی اٹھک بیٹھک ہے، دیکھنے میں روزہ ہے لیکن خدا کی نگاہ میں وہ صرف فاقہ ہے، دیکھنے میں حج ہے لیکن اللہ کی نظروں میں وہ خالی خانہ کعبہ کا چکر لگانا ہے، اس لیے کہ معرفت ہے ہی نہیں ہے۔ بغیر معرفت کے عبادت بیکار ہے۔ اور معرفت یہ چیزیں ہیں جو ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کی، اللہ کو ایک ماننا، اس کے رسول کی رسالت کی گواہی، علی ابن ابی طالب اور ان کے 11 فرزندوں کی امامت کا اقرار اور ان کے دشمنوں سے نفرت کا اظہار۔ اب اگر یہ ہے تو عبادت کیجیے، اب وہ عبادت معراج پر جائے گی، وہ عبادت قابل قبول ہے، تب جا کر کے انسان کے اس دنیا میں پیدا ہونے کا مقصد پورا ہوگا۔ اللہ نے اس دنیا میں ہم کو اس لیے نہیں بھیجا کہ ہم آئیں بہترین کھانے کھائیں اور بہترین زندگی عیش و آرام کی زندگی گزار کر کے عیاشی کر کے یہاں سے چلے جائیں۔ اللہ نے بھیجا ہے، ہمیں پیدا کیا ہے تاکہ ہم اس کی عبادت کریں۔ عبادت صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے، عبادت صرف روزے رکھنے کا نام نہیں ہے، عبادت صرف قرآن مجید کی تلاوت کا نام نہیں ہے، عبادت صرف مناجات کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ عبادت کا دائرہ بہت بڑا ہے۔ ہم لوگوں نے اس عبادت کے دائرے کو چھوٹا کر دیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں خالی مسجد میں جانا عبادت، ہم سمجھتے ہیں خالی تسبیح ہاتھ میں لے کر کے گھمانا عبادت، ہم سمجھتے ہیں خالی مصلی پہ آ جانا عبادت، ہم سمجھتے ہیں خالی تلاوت قرآن کر لینا عبادت۔ معصوم کی زبان سے ارشاد ہوتا ہے عبادت خالی یہ نہیں ہے، بلکہ عبادت تمہاری زندگی کا ہر وہ عمل، ہر وہ کام جس میں اللہ کی مرضی اور اہل بیت کی خوشنودی شامل ہو، وہ عبادت ہے۔ جو کام آپ کر رہے ہیں اگر وہ رضا الہی کے لیے ہے، اللہ کی خوشنودی اور قربت حاصل کرنے کے لیے ہے، وہ عبادت ہے۔ حلال روزی کما رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں، یہ بھی عبادت ہے۔ مصلی پہ آنا ہی عبادت نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ آپ اپنے بچوں کی پرورش کریں، پرورش کرنے کے لیے ہم کو محنت کرنا پڑے گا، پیسے کمانا پڑے گا، ان کا پیٹ پالنا ہے، ان کو کھلانا پڑے گا، ان کے کھانے پینے کا اور لباس کا انتظام، رہنے کا انتظام کرنا پڑے گا۔ تو اس کے لیے تو پیسہ چاہیے، بغیر پیسے کے نہیں ہوگا۔
تو اب یہ پیسہ کس راستے سے آئے؟ وہ راستہ تلاش کرو جو حلال ہو، اس راستے سے پیسہ حاصل مت کرو جو حرام ہو۔ اس لیے کہ حلال راستے سے کمائی ہوئی دولت اور وہ پیسہ اگر آپ بچوں پہ لگائیں گے تو بچے آپ کے ترقی کریں گے، لیکن حرام راستے سے آئی ہوئی دولت اور وہ پیسہ اگر بچوں کو اوپر خرچ کریں گے تو بچے سوائے بگڑنے کے سدھرنے والے نہیں ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ غذا پر زیادہ دھیان دے، کھانے پر زیادہ دھیان دے۔ آپ کیا کھا رہے ہیں اور کیا کھلا رہے ہیں، اس لیے کہ غذاؤں کا اثر ہوتا ہے، کھانے کا اثر ہوتا ہے، لقمے کا اثر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر مثال دے رہا ہوں میں، گلاس میں شراب رکھی ہوئی تھی، آپ کو نہیں معلوم تھا، آپ سمجھے پانی ہے، شربت ہے، اٹھا کے آپ نے پی لیا، یہ حرام نہیں ہے چونکہ انجانے میں آپ نے پی لیا، لیکن وہ اپنا اثر اندر جا کے دکھائے گی ضرور۔ عمل آپ کا جائز تھا، آپ کا عمل جائز تھا، حرام کام نہیں کیا، لیکن وہ اپنا اثر تو دکھائے گی اندر، آپ کو مست کرے گی، آپ کو نشہ آئے گا۔ تو اسی طریقے سے ہم جو کما رہے ہیں، ہم جو غذا بچوں کو دے رہے ہیں، ہم کو معلوم ہے کہ پیسہ کہاں سے آیا۔ اگر حلال راستے سے ہے تو یہ غذا جب جسم میں جائے گا اور اس سے جو خون بنے گا وہ دوسرا اثر دکھائے گا، لیکن حرام لقمہ اگر کھلایا ہے وہ جو خون بنے گا تو وہ دوسرا اثر دکھائے گا۔ لہذا قرآن نے کہا انسان کو چاہیے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو چاہیے کہ نظر کرے، نگاہ کرے اپنے کھانے پر، ہم کیا کھا رہے ہیں۔ اللہ نے جہاں بھوک دی ہے وہیں کھانے کا انتظام بھی کیا ہے، جہاں پیاس دی ہے ہم کو وہی پینے کا بھی انتظام کیا ہے، اور کھانے میں ایک دو آئٹم تھوڑی اللہ نے رکھا ہے، انواع و اقسام کی ڈشز لگا رکھی ہیں، سجا کے رکھی ہیں خدا نے۔ پینے کے لیے لکوڈ کی شکل میں کیا سے کیا نہیں ہے آپ کے پاس، لیکن جہاں آپ کو اللہ نے بھوک دیا، بھوک کا کام ہے خواہش پیدا کرنا، کھانے کے لیے پیاس کا کام ہے پینے کے لیے خواہش پیدا کرنا، وہیں اللہ نے دسترخوان بھی لگایا ہے، کھانے اور پینے کی چیزیں رکھی ہیں۔ اب اللہ نے عقل بھی دیا ہے کہ اب آپ اس دسترخوان پر جانوروں کے طریقے سے ٹوٹ مت پڑو، جانوروں کے طریقے سے اس دسترخوان پہ حملہ نہ بولو، بلکہ عقل سے کام لو۔ اس دسترخوان پہ جو غذائیں رکھی ہیں ان میں سے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا، کون سی غذا حلال ہے کون سی غذا حرام ہے، یہ فیصلہ عقل کرے گی ہماری۔ اللہ نے عقل اسی لیے دیا ہے تاکہ دو چیزوں میں سے اچھی چیز کا انتخاب کریں۔ اسی عقل کی بنیاد پر انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، تمام مخلوقات میں بہترین مخلوق حضرت انسان عقل کی بنیاد پر۔ عقل نہ ہو جانور سے بدتر، جانور کو بھی بھوک لگتی ہے، ہم کو بھی لگتی ہے، اس کو بھی پیاس لگتی ہے، ہم کو بھی لگتی ہے، لیکن جانور کو جب بھوک لگتی ہے تو جہاں ہریالی دیکھتا ہے منہ مار دیتا ہے، اس کو نہیں معلوم یہ کھیت کس کا ہے، اپنا ہے یا پرائے کا ہے، اس کو چرنے سے مطلب ہے۔ جہاں ہرا بھرا باغ دیکھے گا جانور منہ مار دے گا، چونکہ جانور ہے اس کو باغ چرنے سے مطلب ہے۔ کسی یتیم کا باغ ہو تب بھی کھا جائے گا، بیوہ کا باغ ہو تب بھی کھا جائے گا، نبی کی بیٹی کا باغ ہو تب بھی کھا جائے گا، چونکہ جانور ہے، چونکہ جانور ہے، جانور کو بھوک لگی تو کھانا ہے اس کو، جانور کو پیاس لگی
جہاں لکوڈ شکل میں بہتی ہوئی کوئی چیز دیکھا منہ ڈال دے گا. آپ یہ صاف شفاف پانی رکھیے تب بھی منہ ڈال دے گا. نالی بہ رہی ہے، گٹر بہ رہا، وہاں بھی اس میں بھی منہ ڈال دے گا. اب آپ جانور میں جھک کر کے اس کے کان میں کہہ رہے ہیں گندا ہے، حرام ہے، نجس ہے، اس کے سمجھ میں کیا آئے گا؟ چونکہ جانور ہے، اس کو پینے سے مطلب ہے. یہ انسان کا کمال ہے کہ اپنی عقل سے فیصلہ کرے گا کیا کھانا کیا نہیں کھانا. اور بھوک لگتی ہے تو پیر کے ناخن سے لے کر کے سر کے بال تک بے چینی پیدا کرتی ہے بھوک. بھوک کا کمال ہی جب بھوک شباب پہ ہوتی ہے نا تو پیر کے ناخن سے لے کر کے سر کے بال تک سارے باڈی کے پارٹس متاثر ہوتے ہیں. جب تک غذا نہ مل جائے، جب تک کچھ پہنچ نہ جائے، تب تک سکون نہیں ملتا. اسی طریقے سے پیاس لگتی ہے تو پیر کے ناخن سے لے کر کے سر کے بال تک ہنگامہ ہی ہنگامہ پوری باڈی میں ہوتا ہے. جو پیاس لگی بھڑکی ہے، بھوک بھڑکی ہے. جہاں کھانا پہنچا جب تک نہیں ملا ہے سارے اعضاء ایک دم ڈھیلے ہیں، بیکار. پیر چلنے کی طاقت نہیں ہے بھوک کی وجہ سے، ہاتھوں میں اٹھنے کی صلاحیت نہیں ہے، زبان بولنے کی صلاحیت نہیں رکھتی، دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. یعنی بھوک اور پیاس جب شباب پر ہوتی ہے تو پورے بدن میں انسان کے جسم کے اندر ہڑتال کا ماحول پیدا ہو جاتا، سب کام کرنا بند، سب اسٹرائک پہ چلے جاتے ہیں. نہ دماغ کام کرتا، نہ ہاتھ کام کرتا، نہ پاؤں کام کرتا ہے، نہ آنکھیں صحیح دیکھتی ہیں. لیکن جہاں جسم میں کچھ گیا صاحب تھوڑا سا دماغ بھی قابو میں آتا ہے، ہاتھ بھی قابو میں آتا ہے، پیر بھی قابو میں آتا ہے، پورا بدن اس لائق ہوتا ہے کہ اب آپ کچھ کر سکیں. تو لہذا غذا بہت اہمیت کی حامل ہے. ہم کو چاہیے کہ ہم کیا کھا رہے ہیں وہ دیکھیں. اس کے بعد غذا جینے کے لیے کھائیں، کھانے کے لیے نہ جئیں. زندہ رہنے کے لیے کھائیے، کھانے کے لیے زندہ نہ رہیے. اتنا کھائیے کہ زندہ رہ سکیں اور سکون سے عبادت کر سکیں. اسی لیے کہا شکم پوری نہیں ہونی چاہیے. 2 روٹی کے بھوک ہے تو 1.5 روٹی پہ 1.25 روٹی پہ کام چلا لو. اسے کہ 2 کی بھوک ہے 2.5 اور 3 مار گئے نا تو عبادت نہیں میں مزہ نہیں آئے گا، فوراً بستر چاہیے، پھر بدن سست ہو جاتا ہے. کم کھاؤ تاکہ عبادت کے لیے تمہارے اندر طاقت رہے. تو اللہ نے پیدا کیا ہے عبادت کی خاطر، اور جب تک ہم اس کا مقصد پورا نہیں کریں گے جس لیے بھیجا ہے، ہماری اس دنیا میں آنے کا کوئی فائدہ نہیں. ہم اس لیے نہیں ہیں کہ بڑی بڑی بلڈنگوں میں رہیں، بہترین کاروں میں فراٹا بھریں. ہم اس لیے نہیں آئے ہیں کہ ہم عیش و آرام کی زندگی گزاریں. نہیں، ہم آئے ہیں اللہ کی عبادت کی خاطر، اور ایک دن جانا ہے، ہمیشہ کے لیے رہنے نہیں ہے. دنیا مسافر خانہ ہے. جیسے آپ کہیں جاتے ہیں 1 ہفتے 2 ہفتے کے لیے تو سامان سفر لے کے جاتے ہیں، کوئی جگہ کوئی ہوٹل وغیرہ بک کر لیتے ہیں. 1 ہفتے کے لیے گئے، 1 ہفتے کے لیے آپ نے جگہ کرائے پہ لے لی ہے. وہ 1 ہفتے کے لیے آپ وہاں رہنے کی اجازت آپ کی ملکیت نہیں ہے. آپ کو 1 ہفتے کے بعد چیک آؤٹ کر کے نکلنا ہے وہاں سے. اللہ نے ہم کو یہاں بھیجا، اس دنیا میں ہم عارضی طور پہ آئے ہیں کچھ دنوں کے لیے، ہمیشہ کے لیے. ایک دن چیک آؤٹ کر کے جانا ہے، جس دن آ گیا ملک الموت، چلیے صاحب آپ کی چھٹی ختم، آپ کو ریسیو کرنے کے لیے ہم آ گئے ہیں، آپ کا ویزا وغیرہ ایک دم کمپلیٹ ہے. کب چلے جائیں کچھ معلوم نہیں. لہذا ضروری ہے کہ جانے سے پہلے جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کا انتظام کریں. ہم 2 دن کی 3 دن کی 4 دن کی 1 ہفتے 10 دن کی مسافرت پہ جاتے ہیں تو سامان سفر لے کے جاتے ہیں یا نہیں، انتظام کر کے جاتے ہیں یا نہیں جاتے.
2 ہفتے کے لیے زیارتوں پہ جاتے ہیں تو 2 ہفتے جو زیارتوں پہ رہیں گے تو 2 ہفتے کا پورا انتظام کر کے جاتے ہیں یا نہیں جاتے؟ تو ہم تو ہمیشہ کے لیے وہاں جا رہے ہیں، وہاں کا انتظام ہم نے کیا کیا؟ کیا کریں؟ کیا بھیجا ہم نے وہاں؟ ہر آدمی اپنی فائل چیک کرے، ہم نے کیا بھیجا؟ اگر بھیجنا ہے نیکیاں بھیجیے، اعمال بھیجیے، خیرات بھیجیے، صدقات بھیجیے، کوئی اچھا کام کر دیجئے اس دنیا میں تاکہ آپ کے مرنے کے بعد وہ آپ کے اکاؤنٹ میں چلتا رہے۔ اللہ نے اگر پیسہ دیا ہے تو کسی کار خیر میں لگا دیجئے، کسی مسجد میں، کسی امام باڑے میں، کسی مدرسے میں، کسی مکتب میں آپ لگا دیئے، یہ ثواب جاریہ ہے۔ جب تک یہ چیز رہے گی تب تک آپ کے اکاؤنٹ میں مال جاتا رہے گا۔ ہم اس دنیا میں آئے، ہم سمجھتے ہیں خالی عیاشی کے لیے آئے ہیں، بس نہیں عزیزان کرام، مقصد خلقت ہمارا عبادت ہے۔ ہم اس مقصد کو پورا کریں تب اس دنیا میں آنے کا فائدہ ہے، ورنہ اس دنیا میں آنے کا ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دوسری بات، یہ عبادت کے لیے آپ یہاں آئے ہیں، نماز جمعہ ایک عبادت ہے اور بہترین عبادت ہے۔ جمعہ اسی لیے ہے کہ ہم ایک ہفتے کے بعد کم از کم ایک جگہ پر، ایک پلیس پر اکٹھا ہوں اور ایک دوسرے سے ملاقات کریں، ایک دوسرے کی خیریت معلوم کریں۔ عبادت کی عبادت بھی ہو جائے گی، ملاقات کی ملاقات بھی ہو جائے گی، ایک دوسرے کی خیریت بھی معلوم ہو جائے گی، سارے کام ہو جائیں گے۔ اب اس کے لیے، اس عبادت کے لیے اگر آپ آئے ہیں تو اس کا کیا ثواب ہے، کیا فائدہ؟ صرف 2 حدیث۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اِنَّ لَكُمْ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ حَجَّةً وَعُمْرَةً، تمہارے لیے ہر جمعہ ایک حج اور ایک عمرہ لکھا جائے گا۔ تمہارے لیے ہر جمعے کو ایک جمعہ آپ نے شرکت کی ہے تو ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب۔ پیغمبر فرما رہے ہیں، ہم اپنی جیب سے نہیں لا رہے ہیں۔ یقین کے ساتھ سنیو، اگر آپ اس کو لکھ لیجئے اور محشر میں مانگ لیجئے کہ پیغمبر سے وہ ہمارا حج کہاں ہے جمعے والا، اسے کو حدیث ہم نے سنی تھی، ایک حج اور ایک عمرہ۔ فالحجۃ، حج کیا ہے؟ فالحجۃ الہجرۃ الی الجمعہ، حج کا ثواب اس وقت ملے گا جب آپ گھر سے جمعے کے لیے نکلیں گے۔ اپنے گھر سے جب آپ آمادہ ہو کر کے جمعہ پڑھنے کے لیے نکل رہے ہیں اور جمعے تک پہنچے تو یہ ایک حج کا ثواب آپ کو مل جائے گا۔ اس کے بعد پیغمبر فرماتے ہیں والعمرہ، اور عمرے کا ثواب کب ملے گا؟ انتظار العصر بعد الجمعہ، نماز جمعہ پڑھنے کے بعد جو نماز عصر کا انتظار کرتے ہیں کہ اب نماز عصر پڑھنا ہے، وہ عمرے کا ثواب آپ کو ملے گا۔ گھر سے جمعہ پڑھنے کے لیے نکلے تو حج کا ثواب، اور جمعہ پڑھنے کے بعد نماز عصر پڑھنا ہے، جتنی دیر آپ ویٹ کر رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں، اتنی دیر میں آپ کو عمرے کا ثواب۔ عام دنوں میں آپ حج کرنے جائیے، عمرہ کرنے جائیے، پیسے کا پیسہ بھی لگتا ہے اور کوئی گارنٹی نہیں کہ قبول ہو جائے۔ کسی کو یقین ہے کہ ہمارا حج قبول ہوگا، ہمارا عمرہ قبول ہوگا، لیکن یہ حج اور عمرہ جو ہم کو مل رہا ہے یہ قبول شدہ حج ملے گا، قبول شدہ عمرے کا ثواب ہم کو ملے گا۔ اس لیے کہ رسول خاتم نے فرمایا، پیغمبر اسلام نے کہ جو صادق ہیں انہوں نے فرمایا۔ اس کے بعد دوسری فضیلت میں حدیث ہے جمعے کی، چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے، اللہ
اللہ اکبر اللہ اکبر. ما من قدم سعت الى الجمعة الا حرم اللہ جسدها علی النار. جمعے کے دن ہر ایک قدم جو جمعے کے لیے اٹھتا ہے اس کا ثواب یہ ہے کہ اللہ اس کے جسم کو آتش جہنم پر حرام کر دے گا. ایک قدم آپ نے جمعے کے لیے اٹھایا ہے، اسٹیپ رکھا، جسم ہمارا آتش جہنم پر حرام ہو جائے گا. ہو ہی نہیں سکتا کہ ہمارا جسم جہنم کی آگ سے جلے اور جہنم کی آگ اس کو جلائے، اس لیے کہ ہم جمعے کے لیے ایک قدم اٹھائے ہیں. اب آپ جتنے قدم اٹھائیں گے اتنا ہی ثواب آپ جوڑتے چلے جائیں گے. خدا ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس عبادت کو صحیح دل سے اور خلوص نیت کے ساتھ انجام دیں اور اس میں زیادہ سے زیادہ شرکت فرمائیں. خداوند عالم ہمارے درمیان پیار، محبت، اتحاد، اتفاق، بھائی چارہ قائم فرمائے. پروردگار یہ مومنین جو اس نماز جمعہ اور اس تیری عظیم عبادت کی خاطر یہاں آئے ہیں، پروردگار ان کی اس عبادت کو قبول فرما. پروردگار ان کے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. ہمیں آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے زمانے کے امام کو ہم سب سے راضی فرما. امام کی دعاؤں میں ہم سب کو شامل فرما. ہم سب کو اسی سال کربلا کی زیارت نصیب فرما. آخرت میں امام حسین کی شفاعت نصیب فرما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العلی العظیم.